تو میرے بھائی میاں غلام فرید چشتی صابری صاحب آپ تشریف لائے، عبد الواجد صاحب تشریف لائے، اعظم غفار ایڈوکیٹ صاحب تشریف لائے، میاں اکبر صاحب آپ تشریف لائے۔ آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور قبلہ شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں نوجوانوں کی معلومات کے لیے بس ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ARY QTV پر آج سے غالباً 17-18 سال پہلے جو پہلا لائیو شو ہوا تھا، جو لائیو پروگرام ہوا تھا، جس کی میزبانی کا شرف مجھے حاصل ہوا، اس میں مہمان عالم دین حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب تھے۔ میرا ان سے اس وقت کا ایک محبت کا تعلق، ایک تو یہ آل نبی اولاد علی ہیں، اس تعلق سے ان کا ادب اور احترام ہم پر لازم ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، مولا کائنات کی آل میں سے ہیں، اس اعتبار سے ان کا ادب اور احترام اور عالم دین ہیں۔ اللہ کریم آپ کو مزید عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ میں واقف ہوں کہ شاہ صاحب قبلہ شعر کا بڑا ذوق رکھتے ہیں، اور شعر بڑی جلدی حضرت کو یاد ہو جاتا ہے۔ اچھے شعر کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ یاد ہو جاتا ہے۔ ایک شعر میں آپ کے ذوق کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو دعوت دینے سے پہلے صحبہ اختر کا یہ شعر ہے کہ میں وہ ہوں جسے ایک مدینے کے علاوہ، میں وہ ہوں جسے ایک مدینے کے علاوہ، میں وہ ہوں جسے ایک مدینے کے علاوہ، ہر گوشے دنیا میں غریب الوطنی ہے۔ میں وہ ہوں جسے ایک مدینے کے علاوہ، میں وہ ہوں جسے ایک مدینے کے علاوہ، ہر گوشے دنیا میں غریب الوطنی ہے، ہر گوشے دنیا میں غریب الوطنی ہے۔ محبتوں سے استقبال کیجئے جس طرح علماء حقہ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ نعروں کی گونج میں گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أضله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت درود پڑھی گئی ہے، محبت سے درود پاک۔ اللہم صلی علی
سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا یہ مبارک درس قرآن اور تعلیم اور ثناخوانی کا یہ اجتماع، اس کے انعقاد پر میں بانین جلسہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام مشائخ اور علماء جو تشریف لائے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. دور دراز سے جو ہمارے احباب دوست احباب تشریف لائے ہیں اور ایئر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے تمام دنیا کے اندر دیکھنے والے تمام اہل اسلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پاکیزہ ذکر کے ذریعے ہمارے عقائد اور ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے، اور آنے والا مقدس مہینہ جو تربیت کا مہینہ ہے، تعلیم کا مہینہ ہے، تزکیے کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین ہمیں ذوق عبادت عطا فرمائے اور گناہوں سے اللہ رب العالمین جل وعلا نفرت عطا فرمائے. میرے دوستو بزرگوں، یہ مہینہ، اس سے متعلق ایک بات عرض کر کے جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا. اسٹیج پر تشریف فرما تمام معززین کی خدمت میں میرا سلام ہے. حضرات گرامی، جناب رسول کریم کا ارشاد ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ شعبان میں اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور بندے کے شب و روز اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اور ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہے، میرے بزرگوں دوستوں بچوں، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا. اور حضور نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ رمضان کا مہینہ معرفت کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ تزکیہ اور صفائی کا مہینہ ہے. شب و روز میں اور آپ دیکھنے میں خیال نہیں کرتے کہ کیا دیکھنا جائز ہے کیا دیکھنا ناجائز ہے، سننے میں خیال نہیں کرتے کہ کیا سننا جائز ہے اور کیا سننا حرام ہے، بولنے میں تمیز نہیں رکھتے کہ کیا بولنے سے اللہ ناراض ہو جائے اور کن سے اللہ راضی ہو جائے. تو میرے دوستو، ہماری آنکھیں اور ہمارے کانوں کے ذریعے جو ہمارے مشاہدات اور معلومات ہمارے اندر پہنچتے ہیں وہ ہمارے دل کی دنیا کو پراگندہ کر دیتے ہیں، سیاہ کر دیتے ہیں. دماغوں پر ایک سیاہی لہر جاری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عبادت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، گناہوں میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے. لیکن حضور نے فرمایا وہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر کے پہلے زینے پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے زینے پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا بات تھی؟
سرکار نے فرمایا بات دراصل یہ کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا، یعنی ایک بددعا کی، العیاذ باللہ۔ میرے بچوں بزرگوں ذرا سنو، جبریل امین معصوم ہیں اور جو بھی وہ بات کرتے ہیں فرشتے وہ اللہ کے کہنے پر کرتے ہیں، رب کی مخالفت نہیں کرتے، وہ مکرمین بندے ہیں۔ تو جبریل نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کرے۔ اللہ اکبر، بددعا کی اس بچے کے لیے کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پاتا ہے اور ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، تو بددعا کرنے والے یعنی دعائے ضرر دینے والے روح الامین جبریل ہیں۔ ایسے بچے کو، ایسے شخص کو جو ماں باپ کی توہین کرتا ہے اور ان کی خدمت نہیں کرتا، اللہ اکبر، اور اس پر آمین کہنے والے امام المعصومین جناب رسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا، مفہوم حدیث سے ترتیب بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ تین باتیں اپنے درجے میں ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ اس شخص کے لیے بربادی ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ حضور نے اس پر آمین کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا تیسرے شخص کے لیے بربادی یہ ہے کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس میں عبادت اور روزہ کر کے رکھ کے اپنے رب کو راضی نہ کرے۔ تو یہ مہینہ آنے والا ہے میرے دوستوں بزرگوں، جس کا پہلا عشرہ شعبان ختم ہو رہا ہے، جس طرح میں اور آپ اس محفل میں موجود ہیں اور یہ شعبان کی آخری تاریخ اور آخری ٹائم چل رہا ہے۔ تو جناب رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کہتے کہ طویل خطبہ دیا تھا، اور جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ شعبان رمضان المبارک کا پہلا، کیونکہ 30 دن یا 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے، پہلے 10 دن کو عشرہ، دوسرے 10 دن کو عشرہ، تیسرے 10 دن کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مبارک مہینہ ہے جس کے پہلا 10 دن جو ہے وہ رحمت کا ہے، فرمایا اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ فرمایا وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں نفلوں کا اجر فرضوں کے برابر ہو جائے گا، جس میں فرضوں کا اجر 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا۔ شیاطین، جنات اور شریر جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور امت مصطفیٰ کی مغفرت کے لیے سرکار کے صدقے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں حضور سید عالم کثرت سے صدقہ فرماتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے تھے، ناداروں کا خیال کرتے تھے، یہاں تک کہ بشارت اس کو جنت کی دی گئی جو کسی افطار کرنے والے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، سحری کرنے والے کو پیٹ بھر کے کھلا دے۔ فرما اگر کچھ نہ کھلا سکا تو ایک کھجور کا دانہ بھی کھلا دے گا تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو خیر خواہی کا مہینہ ہے، بڑے آداب اور تربیت کا مہینہ میرے دوستوں بزرگوں آ رہا ہے، جس میں سب سے پہلے خیال ہم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کا کرنا ہے۔ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز و اقارب جو مال میں، قدرت میں، فراوانی میں، وسعت میں، پھیلاوے میں اتنی وسعت نہیں رکھتے، تو ہماری خیر خواہی کے سب سے بڑے مستحق وہ ہے جو ہمارے جن سے ہمارا بلڈ ریلیشن ہے، جو قریب کے لوگ ہیں، برادری کے لوگ ہیں۔ ان سے دو فائدہ ہے میرے بچوں بزرگوں دوستوں، دو، ایک تو رشتہ نبھانے کا اور ایک صدقہ کرنے کا۔ تو لہٰذا یہ دو فائدہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتا ہے۔ سرکار کریم کی خدمت میں ایک دفعہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، رب کو راضی کرنے کا سب سے آسان اور سب سے بڑا عمل صدقہ کرنا ہے۔ پہلے میں صدقے پر ایک جملہ کہہ دوں، صدقہ ہے کیا؟ ہم صدقے کا نام سن کر گھن کھاتے ہیں۔ صدقہ بنائے صدق سے، صدق کا معنی ہے سچائی، یعنی ہر وہ کام جو میں اور آپ نیکی کا کریں اس سچائی کے جذبے کے ساتھ کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور وہ ضرور اجر دے گا، وہ کام صدقہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ صدقے کا معنی ہے سچائی، سچ۔ کس بات کا سچ؟ کہ میرا رب ہے۔ کس بات کا سچ؟ کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کس بات کا سچ؟ کہ اس کو یہ کام پسند ہے۔ کس بات کا سچ؟ کہ وہ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ تو صدقے سے مراد، اس لیے کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھا، حضور نے فرمایا وہ بھی صدقہ ہے۔
حضور سید عالم کی خدمت میں سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ سرکار دو عالم یہ بات ارشاد فرماتے تھے، مسلم شریف کتاب الزکات میں روایت موجود ہے، جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا رات کے وقت صدقہ دو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہو وہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، اور جو لے رہا آپ جس کو دے رہے ہو اس کا چہرہ آپ نہیں دیکھ رہے۔ فرمایا انتہائی مخلص صدقہ رات کا صدقہ ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ تنہائی میں صدقہ کرنا۔ سرکار نے فرمایا صدقہ دیا کرو۔ ایک واقعہ نبی پاک نے خود سنایا ہے، میں اپنے بہنوں اور اپنے بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں، جو جناب رسول کریم نے خود ارشاد فرمایا، کیونکہ یہی موضوع ہے اس گفتگو کا۔ شعبان کی آخری تاریخیں ہیں، اتنا معتبر مہینہ آ رہا ہے، خدا نہ کرے غفلت میں گزر جائے، خدا نہ کرے بہرا ربی میں گزر جائے۔ اس کے لیے تو جبریل نے بددعا کی ہے کہ جو یہ مبارک مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے رب کو راضی نہ کرے تو اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ اکبر، اور اس پر آمین حضور نے کی ہے۔ تو لہٰذا جب بات سمجھیں گے تو جذبہ پیدا ہوگا، باتوں کا علم ہوگا تو شوق پیدا ہوگا۔ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تنہائی کا صدقہ اور اندھیرے کا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا۔ حضور نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بندہ اللہ کے حضور رات کو صدقہ دینے نکلا، کیا دیکھتا ہے کہ سڑک کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ اتفاقاً وہ آدمی خود مالدار تھا، کیونکہ یہ رات کے اندھیرے میں اس کو نہیں جانتا، وہ اس کو نہیں جانتے۔ سرکار بیان کرتے ہیں وہ گیا اور رات کے اندھیرے میں کچھ رقم اس نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور وہ واپس آ گیا۔ صبح محلے میں شور ہو گیا، عجیب بات ہے جناب، لوگ امیروں کو بھی صدقہ کرتے ہیں۔ اس کا دل بڑا چھوٹا ہوا، یعنی اس نے جس کو دیا تھا وہ تو امیر آدمی تھا۔ صبح اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب رات کو ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، میں سڑک پر کھڑا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے کچھ رقم یا کوئی کھانا یا کوئی ضرورت کی چیز مجھے دی، تو محلے میں مشہور ہو گیا، لو اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ لوگ امیروں کو صدقہ دیں گے۔ اس نے کہا کل میں پھر صدقہ کروں گا۔ دوسرے دن وہ صدقہ کرنے گیا، ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں دے کر آیا، وہ چور تھا۔ وہ اپنی چور برادری سے کہنے لگا بھائی عجیب زمانہ آ گیا ہے، میں تو چور ہوں اور لوگ مجھے چوری کرنے کے بجائے پہلے لا کر پیسہ دیتے ہیں۔ اس سے اس کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی، محلے میں بات مشہور ہو گئی۔ اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ کام اس نے کیا، لیکن بات تو مشہور ہو گئی۔ یہ نبی پاک ذکر فرماتے ہیں مسلم شریف کی صحیح حدیث، تیسری رات وہ پھر گیا، اس نے دیکھا کہ خاتون کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ پیسہ دے کر آیا۔ بات مشہور ہو گئی کہ اب بدکاری کا کام کرنے والوں کو بھی پیسے دیے جائیں گے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے کہا یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس کو ندا دی گئی کہ تیرا تینوں صدقہ مقبول ہے۔ پہلے جو مالدار کو دیا تو تجھے کیا پتا تھا یہ مالدار ہے؟ دراصل وہ کنجوس تھا، بخیل تھا، اسے نیکی کا جذبہ جاگ گیا کہ یار اس نے تھوڑا سا پیسہ دیا جو اس کی کل کائنات تھی، میری تو تجوریاں بھری ہوئی ہیں اور میں غریبوں کو صدقہ نہیں کرتا۔ تو اس کی تربیت ہو گئی اور اس نے غریبوں کی خدمت شروع کر دی۔ یہ نبی پاک خود بول رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا دوسرا جو چور تھا وہ چوری اس لیے کر رہا تھا کہ اس کو مال مل جائے، تو حضور فرماتے ہیں مال ملنے کی وجہ سے اس نے توبہ کیا کہ اچھے لوگ ہیں کہ جو کسی کا خیال کرتے ہیں اور میں لوگوں کے مال کو چراؤں۔ اور تیسری ایک نیک پاک باز بی بی تھی، نیک خاتون تھی، لیکن بھوک اور افلاس کی وجہ سے، بچوں کے بلکنے کی وجہ سے اس بیچاری سے جب کچھ نہیں ہوا تو وہ اپنی عصمت کو نیلام کرنے کے لیے دروازے پر کھڑی تھی۔ لیکن جب یہ بندہ گیا اور اس نے اس کو کھانا دے دیا یا رقم دے دی، وہ اس غلط راستے سے بچ گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ تینوں صدقے مقبول ہو گئے اور بندہ کو اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ ہمارے آقا سرکار امام زین العابدین سید السجاد، سید سجاد کے صدقے میں صادق رقمیں حضرت مولا امام حسین سید الشہداء، سرکار مولا امام حسین کے شہزادے، کیونکہ مولا حسین کے تینوں بیٹوں کا نام علی تھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ تو جو علی اوسط ہیں جن کو ہم زین العابدین کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ساری امت کہتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ساری امت کہتی ہے۔ آپ کے بارے میں علامہ ذہبی نے لکھا کہ آپ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھتے تھے۔ والد کس کے ہیں؟ امام العلماء سیدنا امام باقر کے۔ دادا کس کے ہیں؟ میرے آقا حضرت امام جعفر صادق کے۔ پردادا کس کے ہیں؟ حضور سیدنا موسیٰ کاظم پاک کے۔
پردادا کس کے ہیں؟ مولا علی رضا کے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ برگزیدہ شخصیت جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت امام باقر نے جب آپ کو غسل دیا تو آپ کی کمر کے اوپر نشانات تھے، جیسے کوئی بہت وزن کئی دنوں سے اٹھا کر نشان اور گانٹ بن گئی تھی۔ جب دروازے پر پہنچے تو مدینے کے لوگ دروازے پر حاضر تھے اور وہ رو رہے تھے کہ ہمارے گھروں میں راشن پہنچانے والا، ہمارے گھر خیر کرنے والا چلا گیا۔ اس وقت امام باقر کے ذہن میں آیا کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جب سب لوگ سو جاتے تھے تو امام پاک خود اپنے کمر پر بورا اٹھا کر غریبوں کے دروازوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ مقام تھا، وہ مہینہ آ رہا ہے میرے دوستو۔ بات کو سمیٹتے بات عرض کرتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ تھا کہ جب مجاہدین اسلام جہاد کرنے کے تشریف لے جائیں، یہ بات آپ ذرا دیکھ لیجئے، صدقہ تو ہر خیر ہر ضرورت مند کو دیا جائے گا، لیکن اگر اس میں کوئی علم دین کے زیادہ قریب ہے تو اس کو پہلے دیا جائے گا۔ حضرت امام راضی علیہ رحمت نے تفسیر کبیر شریف میں یہ لکھا ہے کہ دو قسم کے لوگ مستحق ہیں، ایک وہ ہے جو دین سے وابستہ ہے اور ایک وہ ہے جو دین سے وابستہ نہیں ہے، عام بندہ ہے لیکن انسان ہے، مومن نہیں ہے۔ تو فرمایا دیا تو اس کو بھی جائے گا، لیکن اگر دین والے بندے کو چھوڑ کر دیا جائے تو یہ بھی اسراف اور گناہ ہوگا، اس لیے کہ اس کو پہلے دیا جائے گا جس سے دنیا اور دین دونوں کا فائدہ زیادہ ہو۔ یہ ترتیب میں آپ کے سامنے۔ اسی طرح مدارس ہیں اور جو خیر خواہی کے کام، جہاں دین پڑھایا جاتا ہے، جہاں عصری تعلیم دی جاتی ہے، جہاں لوگوں کے اخلاق کو سنوارا جاتا ہے، وہ جگہیں میرے دوستو بزرگوں صدقے کی زیادہ مستحق ہے۔ جناب رسول کریم سے پوچھا گیا حضور ایسا کوئی صدقہ بتا دیجئے جو پلک جھپکنے میں قبول ہو جائے، یہ صدقے کی برکتیں ہیں۔ حضور فرمایا ہاں، اپنے ایسے بھائی کو صدقہ دے جو تجھے دانتوں سے کھانے کے لیے تیار ہو، یعنی تیرے لیے دل میں بغض رکھتا ہو، تیرے لیے دل میں برائی رکھتا ہو، تیرے لیے دل میں وہ چڑ جاتا ہو لیکن ہو وہ مستحق۔ تو اپنی بیوی کے کہنے پر نہیں آنا کہ انہوں نے تم کو سلام نہیں کیا تھا اور فلانا نہیں کیا تھا۔ فرمایا نہیں، اگر تو ایسا صدقہ دینا چاہتا ہے جس پر خدا کوئی سوال نہ کرے اور اس کو قبول کر کے اس کا اجر تجھے فوراً دے دے، تو فرمایا اپنے خونی رشتہ دار میں سے تیرا سگا بھائی ہو یا قریب ہو، ایسا جو تیرے لیے بغض رکھتا ہو، تیرے لیے پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہو، تو ساری بات سے صرف نظر کر اور اس کے بچوں پر توجہ دے، اس کی مالیات پر توجہ دے۔ جب تو صدقہ رجل کاشح تیرے لیے بغض رکھنے والا ہے لیکن پھر بھی اگر تو اس کی خدمت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس صدقے کو فوراً قبول فرمائے گا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ ایک بندہ آیا حضرت امام زین العابدین کے پاس اور بک 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 کرنے لگ گیا، جو منہ میں آئے امام صاحب کو کہنے لگا۔ آپ نے فرمایا یہ بھوکا ہے، پہلے اس کو کھانا کھلاؤ۔ کیا فرمایا؟ یہ بھوکا ہے، اس کو پہلے کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھایا پیٹ بھر گیا تو رونے لگا اور اس نے کہا واقعی میں آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ واقعی میں رسول اللہ کے بیٹے ہیں، میری بک بک پر آپ نے توجہ نہیں کی لیکن جو میری حاجت تھی وہ آپ نے پوری کر دی۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آنے والا مہینہ جو ہے وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ تزکیے کا مہینہ ہے۔ ایک جملہ کہہ کر بات کو سمیٹتا ہوں، ہمارے آقا اس مہینے میں روزہ کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا اس لیے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ دلوں کو عبادت کا ذوق، آپ اور میں اگر یہ چاہیں اور میری بہنیں یہ چاہیں کہ ہمارے اندر عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے، نمازوں کا ذوق پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کا بہترین وظیفہ روزہ ہے۔ روزہ ایک مخلص عبادت ہے، جس نے رکھا ہے وہی جانتا ہے، اور حدیث پاک میں آیا الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی باڈی لینگویج سے پتا چلے گا نماز پڑھ رہا ہے، روزے دار کا پتہ نہیں چلتا۔ انتہائی مخلص عبادت، سرکار نے فرمایا اللہ کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، وانا اجزی بہ، اس کی جزا بھی میں اپنے شاہ نشان عطا فرماؤں گا۔ تو نفوس، جو برے خیالات میرے اور آپ کے دماغ میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پرائیویسی خراب ہوتی ہے، ہم پرائیویسی کے اندر لوگوں کے درمیان نیک رہتے ہیں اور پرائیویسی میں جو موبائل پر آیا دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں ریموٹ ہے، جو ٹی وی پر آیا دیکھ رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستو،
ایک شیخ کامل سے ان کے مرید نے دعا لی، کہنے کہ حضور آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ذرا دعا فرما دیں۔ فرما اللہ تیری پرائیویسی اچھی کر دے، تیری تنہائی اچھی کر دے۔ لوگوں میں اچھا رہنا کمال نہیں، تنہا میں رہ کر اللہ کو یاد رکھنا کمال ہے۔ لیکن وہ عادت لوگوں میں بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے، اچھوں میں بیٹھنے سے، جیسا گیدرنگ لگی ہوئی ہے اس میں بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہیں سے دل کو گرمی ملتی ہے، اور یہی حیات تنہائی میں بندے کو شرم دلاتی ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اس لیے اپنے دوست اچھے رکھا کریں، اپنے سنگی اچھے رکھا کریں۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا نبیوں کی سب سے بڑی وصیت کیا ہے؟ یہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں سے اپنی اور آپ کی اصلاح کے جو بات عرض کر رہا ہوں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، عرض کی کہ یا رسول اللہ لوگوں کی اصلاح کے لیے سب سے بہترین نسخہ کیا ہے؟ فرما برے دوست نہ رکھنا، اچھے دوست رکھنا۔ فرما جب انبیاء اکرام 1000 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنی امت کو جو سب سے آخری بات کرتے ہیں، جو ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ برے دوست نہ رکھنا، برے دوست نہ رکھنا، کیونکہ انسان تقلید پسند ہے، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی کے مزاج کو حاصل کرتا ہے۔ تو رمضان کا شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایک جملہ سماعت فرمائیے، سرکار کریم نے فرمایا شعبان، ابھی اس کے چند دن رہتے ہیں، فرمایا شعبان اندر سے پاک کرنے والا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کی معرفت کا مہینہ ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ تو 1 منٹ میں یہ جملہ سنیے اور بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جب پہلا روزہ آتا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے اپنے محبوب کے صدقے، تو ہماری بد عملی یا ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پہلا روزہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، سر بھاری ہو رہا ہے، سینہ بھاری ہو رہا ہے۔ دوسرا روزہ بھی ایسی بے چینی کا ہوتا ہے، اللہ والوں کا نہیں، ہم جیسے لوگ۔ جب ہم 20 روزے پر پہنچ جاتے ہیں نا تو مزہ آنے لگتا ہے، 21 میں اور مزہ آتا ہے، 25 میں اور مزہ آتا ہے۔ جیسے جیسے روزے کی عادت بڑھتی جاتی ہے، آپ اپنے اوپر ذرا اس کو اپلائی کر کے دیکھیں۔ جب آپ 27-28 روزے کو ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ بالکل صاف ہوتا ہے، آپ کو کلمہ پڑھنے میں لذت آتی ہے، درود پڑھنے میں لذت آتی ہے، نماز پڑھنے میں لذت آتی ہے۔ لیکن مجھے بتائیے آپ، جس دن عید کا دن ہوتا ہے، عید کے دن روزہ جائز تو نہیں ہے، لیکن اس وقت میٹھا کھاتے ہوئے بھی آپ کو مزہ نہیں آتا، کیونکہ روح آپ کی پروان چڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو لہذا جہاں پر 20 روزے کے بعد جو ذائقہ آیا تو رمضان ہی ختم ہو گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ ذائقہ شعبان میں پہلے لے لو، تاکہ جب پہلا روزہ آئے تو وہی ذائقہ تمہاری زبانوں پر عبادت کا ہو جو 21 اور 22ویں روزے کو ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنی آنکھوں کی حفاظت ہم نے کرنی چاہیے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ ہم وہی دیکھیں، دیکھنے سے پہلے بات ختم کر رہا ہوں، دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو مشورہ دیں کہ اس کو دیکھنے سے اللہ رسول راضی ہوتے ناراض ہوتے؟ ناراض، آنکھ بند کر لیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ڈر سے حرام کو دیکھنے سے نظر موڑ لی، اللہ اس کے سر پر عزت کا تاج رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آنکھوں کی پرہیزگاری عطا فرمائے، زبانوں کی پرہیزگاری عطا فرمائے، کانوں کی پرہیزگاری عطا فرمائے۔ یہ جو نعت خوانی پر اتنا پیسہ لگا اور یہ اہتمام ہوا، ان بزرگوں نے اتنی خوبصورت بزم سجائی، تو شادی نہیں ہوتی ہے جیسے سرکار کے ذکر کی محفل ہوئی، سبحان اللہ۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ پرواز لگے، عمل کے لیے ہے، تاکہ جو سن کر جائیں پوری زندگی وہ کنٹینیو رہے۔ ایسا نہ ہو میرے بھائیوں بچوں کہ بڑی رات کو صرف استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، گناہ معاف کر دے، اس کے بعد ہمارا جھوٹ خود ہمارے عمل سے پتا چلے۔ جو گھروں میں ہم ڈرامہ کرتے ہیں، گھروں میں ڈھول دھماکے کرتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر جو ہم نے پارٹیشن ختم کر کے عورت مرد کا اختلاط ہے، علل اعلان بے حیائی کا کام کرتے ہیں، اگر ہم اللہ سے گناہ کی معافی مانگنے میں سچے ہیں تو پھر ہماری عملی پریکٹیکل لائف اس کو ثابت کرے گی کہ ہم جو توبہ کر رہے تھے وہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ اللہ کا خوف اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب اعظم ہیں، ان کے صدقے کائنات بنی ہے۔ ثنا خاں آتے ہیں، مبارک الفاظوں سے سرکار کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ شان ہے ہمارے آقا کی۔ لیکن ہمارے آقا کہتے ہیں میرے صحابہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ سن لیجیے یہ جملہ، بات ختم۔ حضور کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث
کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کو بہت جانتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا خوف دے. یہی خوف معرفت ہے, یہی خوف عبادت ہے, اور ہم سے اللہ گناہوں کی لذت ہم سے ختم کرے اور عبادت کا ذوق عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں نے آپ کا رمضان سنوارنے کے لیے محفل کی ہے کہ آپ جب رمضان میں آئیں تو آپ کے کانوں میں نعت شریف کی آوازیں چل رہی ہوں, درود پاک کی آواز چل رہی ہو, اور عبادتوں کی لذت آ رہی ہو. یہ جب ہوگا جب ہم نیک ہونے کا ارادہ کر لیں, حضور کا غلام ہونے کا ارادہ کر لیں. اور یقیناً میں اور آپ اس محفل میں داد و تحسین, شور شرابے کے لیے نہیں آئے. اور ان بزرگوں نے یہ محفل بھی نام نہاد اور نام دکھانے کے لیے نہیں کی ہے, دین کو ترقی دینے کے لیے کی ہے. اللہ اس محفل کے ذریعے ہماری سانسوں میں وہ ذوق عطا فرمائے, دلوں میں وہ ذوق عطا فرمائے. تنہائی میں بھی جائیں تو یہی حال ہو کہ دل میں ہو یاد تیری, گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.